ٹویٹر پر تاریخ میں پہلی مرتبہ آج دارالعلوم دیوبند چھایا رہا۔ ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹر صارفین نے دارالعلوم کی خدمات، بھارت کی جنگ آزادی میں نمایاں کردار، اس کے مشن، اس کی تعلیم اور دیش کے لیے قربانیوں کا دل کھول کر تذکرہ کیا۔ ٹویٹر صارفین نے یہ تمام ٹویٹ ایک ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے کیا۔ ہیش ٹیگ تھا شکریہ دارالعلوم دیوبند۔ اس ہیش ٹیگ کا استعمال تقریباً شام 4 بجے شروع ہوا اور کچھ ہی دیر میں یہ بھارت کا نمبر 1 ٹرینڈ بن گیا۔ ہزاروں کی تعداد صارفین نے اس میں حصہ لیا۔ حالانکہ زیادہ تر اس میں دارالعلوم دیوبند کے فضلاء تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی مشہور اہم شخصیات نے اس ٹرینڈ کے تحت ٹویٹ کیا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ آج دارالعلوم دیوبند کا یوم تاسیس ہے۔ آج ہی کی تاریخ میں یعنی 31 مئی 1866 کو دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اس ادارے کو اب 150 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کو ہندوستان کی جنگ آزادی اور انگریزوں کے خلاف مہم چھیڑنے کے لیے نمایاں طور پر دنیا بھر میں شناخت حاصل ہے۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھارت کی آزادی دارالعلوم دیوبند اور دیگر مدارس کے بغیر نامکمل ہے۔ آزادی کے بعد دارالعلوم دیوبند نے اپنی سرگرمیاں دینی تعلیم تک محدود کر لیں اور اب سیاسی سرگرمیاں یہاں سے ذرہ برابر بھی انجام نہیں دی جاتی۔ دارالعلوم کا مشن اب دینی تعلیم کا فروغ ہے اور اسی خوبی کی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند کو عالم اسلام اور عرب ممالک میں خصوصی اہمیت حاصل ہے اور اسے دینی تعلیم کا عظیم ترین مرکز سمجھا جاتا ہے۔ تقریباً ہر سال یہاں سے 2000 طلباء فارغ ہوتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم کے طلباء ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ افتاء، قضاء، تخصص فی التفسیر، تخصص فی الحدیث اور دیگر اہم شعبے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں انگریزی کی تعلیم کے لیے بھی ایک مستقل شعبہ ہے۔ اس کے علاوہ طلباء کو وہاں کمپیوٹر کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حاجی عابد حسین سرِ فہرست ہیں۔ 31 مئی 1866 مطابق 15 محرم الحرام 1283 ہجری کو دیوبند کی ایک چھوٹی سی مسجد چھتہ میں دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی گئی۔ دارالعلوم دیوبند نے اب تک سینکڑوں مفسرین، محدثین، مجاہدین آزادی، ادیب، جرنلسٹ اور رائٹرز پیدا کیے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے فیض پا کر ملک و ملت کے لیے نمایاں کارنامہ انجام دینے والوں میں مولانا محمد حسن دیوبندی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا عبید اللہ سندھی، علامہ سید انور شاہ کشمیری، مولانا حسین احمد مدنی، قاری طیب احمد، مولانا منت اللہ رحمانی، قاضی مجاہد الاسلام قاسمی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں اور دنیا بھر میں انہیں ان کی علمی خدمات کی بنیاد پر جانا جاتا ہے۔ مرکز المعارف ممبئی کے ڈائریکٹر مولانا برہان الدین قاسمی، عقل کنواں میں شعبہ انگریزی کے صدر مولانا شمس الہدیٰ قاسمی، زامبیا کے ایک مدرسے میں استاذ مولانا خورشید عالم داؤد قاسمی جیسے فضلاء نے اس ٹرینڈ کو کامیاب بنانے میں اپنا خصوصی کردار ادا کیا۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔